آج میں بات کر رہا ہوں محکمہ کوآپریٹو پنجاب کی کہ کون سے 5 آفیسرز ہیں جو ہمیشہ کے لیے ڈپٹی رجسٹرار لاہور کی جو سیٹ ہے، جو انتہائی پرکشش سیٹ ہے، اس کے لیے نائل ہونے جا رہے ہیں۔ میں ان آفیسرز کے نام بھی بتاؤں گا اور اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا۔ محکمہ کوآپریٹو پنجاب جو ہے، یہ ایک بڑے مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد امداد باہمی تھا، لوگوں کو براہ راست امداد پہنچانا، تاکہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیوں میں تقسیم ہو کر خود اپنے وسائل جنریٹ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ محکمہ جو ہے یہ محض ہاؤسنگ تک محدود ہو گیا۔ اگر ہاؤسنگ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ لاہور میں ہیں، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، لیکن جو فنکشنل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ 84 کے قریب ہیں۔ ان 84 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اتنے زیادہ معاملات ہیں کہ جو بھی لاہور میں ایک دفعہ ڈپٹی رجسٹرار، سرکل رجسٹرار یا اسسٹنٹ رجسٹرار یا کسی ہاؤسنگ سے متعلق اہم سیٹ پر لگ جاتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے پنجاب کے ہر کوآپریٹو افسر کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں ہاؤسنگ کا جو شعبہ ہے اس کو پوسٹنگ ملے۔ آج میں 5 آفیسرز کی بات کرنے جا رہا ہوں جن کا یہ خواب رہا ہے کہ اپنی تمام تر جو سروس ہے، جو 2004-05 سے بھرتی ہوئے اور آج 20 سال کے قریب ان کی سروس ہوگی، ان کا یہ خواب تھا کہ ان کو ڈپٹی رجسٹرار لاہور کے اہم عہدے پر لگایا جائے، کیونکہ جو بھی ڈپٹی رجسٹرار ایک دفعہ لاہور میں لگا ہے اس کی داستانیں جو ہیں وہ بہت عام ہیں، کس طرح وہ اپنی تنخواہ پہ گزارا کرنے والا جو ایک آفیسر ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کے پاس اپنا گھر بھی ہوتا ہے اور اپنی لاہور کے اندر ایک گاڑی بھی ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں راؤ کاشف کی، جو لاہور میں ڈپٹی رجسٹرار لگنے کا خواب ان کے ذہن میں تھا، لیکن وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ وہ سی آر لاہور تو لگ سکے 2 سے 3 ماہ کے لیے، لیکن ڈپٹی رجسٹرار نہیں لگ سکے۔ اگر حافظ ذیشان کی بات کی جائے جو اس وقت ڈپٹی رجسٹرار سرگودا لگے ہوئے ہیں، تو وہ لاہور میں محض ڈپٹی رجسٹرار بینکنگ اینڈ کریڈٹ تو لگ سکے، لیکن جو ڈپٹی رجسٹرار فیلڈ ہے لاہور ڈویژن کا، وہ اس میں تعینات نہیں ہو سکے، لیکن ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ ڈپٹی رجسٹرار لاہور لگ سکے۔ اس کے علاوہ حافظ منیب ہیں جو اس وقت ڈپٹی رجسٹرار گجرانوالہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر آج سے 1.5 سال قبل کی بات کی جائے، آج سے 1.5 سال قبل جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی تھی، جب نگران گورنمنٹ آتی ہے تو سیکٹری کوآپریٹو مسرت جبیں آتی ہیں اور ان کے ساتھ اشفاق احمد جو ہیں وہ رجسٹرار کوآپریٹو آتے ہیں، تو یہ خیال تھا کہ سارا ڈھانچہ جو ہے وہ ایک دم بدلے گا، لیکن ڈھانچہ تو بدل گیا، لیکن کچھ لوگوں کے جو خواب تھے وہ ابھی تک ادھورے ہی رہ گئے۔ حافظ منیب جو ہے انہوں نے یہ مارکیٹ میں بات بھی کرنا شروع کر دی کہ وہ ڈپٹی رجسٹرار لاہور لگ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حافظ منیب کی سفارش تگڑی تھی اور کسی حد تک وہ سیکٹری کوآپریٹو کو کنونس کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے کہ وہ ڈپٹی رجسٹرار لاہور لگیں گے، لیکن جو رجسٹرار کوآپریٹو ہیں ان کی جانب سے جو سیکٹری کوآپریٹو ہیں ان سے اتفاق نہیں کیا گیا، اور اس طرح حافظ منیب جن کی کوئی تگڑی سفارش بھی تھی، وہ ڈپٹی رجسٹرار فیلڈ جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکے۔ لیکن اب ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ماند پڑنے والی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس سیٹ کے جو ہے وہ قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ وقاص چودھری ہیں جو ڈپٹی رجسٹرار فیصل آباد رہے، اس کے بعد آج کل وہ جوائنٹ رجسٹرار فیصل آباد ہیں۔ وہ بھی ان کی بھی خواب تھا، خواہش تھی کہ وہ ڈپٹی رجسٹرار لاہور لگیں، لیکن وہ نہیں لگ سکے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اشفاق شاہد کی، جو ان تمام جن کا میں نے ذکر کیا ان سب سے سینئر ہیں، ان کو گریڈ 19 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ جو بورڈ ہوا ہے جس میں ایک ہی بندہ جس کا نام سیٹھ اقبال ہے، جس کو کوآپریٹو کے اندر ایک پاور سمبل سمجھا جاتا ہے، ان کو تو پروموٹ کر دیا جاتا ہے گریڈ 19 میں، لیکن جو اشفاق شاہد ہیں ان کو ترقی نہیں دی جاتی، جو کہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ جلدی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر نومبر میں بورڈ ہوتا ہے تو اشفاق شاہد صاحب جو ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جائے گا اور گریڈ 19 دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ ایک خاتون آفیسر ہیں، ان کا نام ماہی منیر ہے، اور وہ بھی ایک لمبے عرصے سے اپنی پروموشن کے انتظار میں ہیں، لیکن کوئی سی انکوائری کی وجہ سے وہ پروموٹ نہیں ہو رہی۔ شاید ان کے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں، کیونکہ اس ملک میں جس کے پاس بھی کوئی تگڑی سفارش ہوتی ہے اس کے چھوٹے موٹے کام تو بالکل نہیں رکتے، لیکن ایک انکوائری کی وجہ سے اس خاتون کو جس کو سب سے پہلے پروموٹ ہونا چاہیے تھا، وہ آج تک جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو سکی۔
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کب کب جو ہے وہ کوآپریٹو میں افسر آئے ہیں، تو 2004-05 کے بعد 2014 میں 40 آفیسرز کا ایک بیچ آیا، جس میں سے جو معظم بٹ ہیں وہ بھی ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو تعینات ہو چکے ہیں، اور آج کل جو ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو ہیں وہ بھی آن پے اسکیل پر ساجد حسین بھی ڈپٹی رجسٹرار فیلڈ جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جوائنٹ رجسٹرار کی کوآپریٹو میں کتنی سیٹیں ہیں، تو 19 سیٹیں ہیں، جن میں سے جو ہیں وہ 12 ڈپارٹمنٹ کی ہیں، اور ان 12 ڈپارٹمنٹ کی سیٹوں پر صرف ایک بندہ سیٹھ اقبال جو ہے وہ جوائنٹ رجسٹرار گریڈ 19 کا آفیسر ہے۔ باقی جو لگے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ گریڈ 19 کا نہیں ہے، بلکہ وہ OPS پہ لگا ہوا ہے، جبکہ 7 دیگر جو سیٹیں ہیں جس میں جو تمام ایگزیکٹو سروس سے لوگ آتے ہیں، جس میں DMG یا PMS کے لوگ آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو جن میں نے آفیسرز کا ذکر کیا، جس میں راؤ کاشف ہے، حافظ ذیشان ہے، حافظ منیب ہے، وقاص چودھری ہے اور اشفاق شاہد جو ہے، ان کو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسی ماہ جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور یہ گریڈ 18 سے 19 ہے اس میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو جو سب سے پرکشش سیٹ ہے پنجاب کے اندر لاہور کی، اس کے لیے یہ اس کے اہل نہیں رہیں گے یہ، کیونکہ گریڈ 19 میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جوائنٹ رجسٹرار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تعینات ہو سکیں گے، لیکن ڈپٹی رجسٹرار جو ہے وہ تعینات نہیں ہوں گے۔ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ ساجد حسین کو جو ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار کی سیٹ پر گزر چکا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ تگودو کر رہے ہیں، ان کے نام تو ابھی جو ہے وہ ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ جو نگران سیٹ اپ کے جو آفیسرز تھے وہ سارے تو تبدیل ہو گئے، لیکن ڈپٹی جو رجسٹرار کوآپریٹو اشفاق احمد چودھری اور ان کے ساتھ جو سیکٹری کوآپریٹو ہیں، ان کا تبادلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے تبادلے کب ہوتے ہیں، اور سب آفیسرز جو ہیں ان کے دماغ پہ ایک ہی بندے کا نام جو ہے وہ گونجتا ہے، وہ نام ہے سیٹھ اقبال کا۔ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے جو کمزور لوگ ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ 2028 آتا ہے، کیونکہ 2028 جو ہے وہ سیٹھ اقبال کی ریٹائرمنٹ کا سال ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سیٹھ اقبال جو ہے وہ اس محکمے میں بیٹھا ہے، تب تک اس محکمے میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو سکتا، اور اس محکمے میں وہی کچھ ہوگا جو سیٹھ اقبال کہے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو سیٹھ اقبال چاہے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔